Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. Economics class 9th and 10th, معاشیات جماعت نہم دہم، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا یہ سلیبس، اس کی ویڈیوز بنانے کا عمل جاری ہے۔ باب نمبر 6 منڈی اور پیدائش دولت، چیپٹر نمبر 6 مارکیٹ اینڈ پروڈکشن۔ اس کی نیکسٹ ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو برابر مل سکیں۔ تو آگے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک 6.7 پیدائش دولت، پروڈکشن آف ویلتھ کی جانب۔ پیدائش دولت کا مطلب صرف اشیاء کا بنانا نہیں بلکہ افادہ کو جنم دینا بھی ہے، یعنی ایسی اشیاء بنانا جن میں افادہ ہو، جن میں لوگوں کے لیے افادیت ہو۔ پیدائش دولت کا مطلب صرف اشیاء کا بنانا نہیں ہے بلکہ افادہ کو جنم دینا بھی ہے۔ کوئی بھی محنت اگر کسی نہ کسی صورت میں افادہ کو جنم دیتی ہے تو وہ پیداواری عمل کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ افادہ کے ساتھ ساتھ ایک شے کی قدر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ معاشیات کی زبان میں اگر ایک شے افادہ تو رکھے لیکن اس میں قدر نہ ہو تو وہ پیدائش دولت نہیں کہلاتی۔ پیدائش دولت میں صرف اشیاء ہی نہیں بلکہ خدمات بھی شامل ہیں۔ پیدائش دولت میں شے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ لکڑی کا ٹکڑا جب کرسی کی شکل اختیار کر لے تو یہ پیدائش دولت کہلائے گا۔ 6.8 عاملین پیدائش کی اہمیت، امپورٹنس آف فیکٹرز آف پروڈکشن۔ پیداوار ضروری ذرائع کے بغیر ناممکن ہے۔ ان ذرائع میں کارخانے، زرعی زمین، انسانی ہنر، دفاتر اور دکانیں وغیرہ شامل ہیں۔ ان ذرائع کو معاشی اصطلاح میں عاملین پیدائش یا مداخل بھی کہتے ہیں۔ عاملین پیدائش 4 قسم کے ہوتے ہیں: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ آئیے یہاں ان کی خصوصیات اور اہمیت تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم یہ جو 4 عاملین پیدائش ہیں، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، ان کو 4 ویڈیوز میں تقسیم کریں گے۔ اور آج جو ہم نے ابھی پیدائش دولت کی ڈیفینیشن دیکھی اور عاملین پیدائش کی اہمیت کو دیکھا، تو اس کے ساتھ ہم زمین کا جو عامل پیدائش زمین ہے اس کو دیکھیں گے اور اس کی اہمیت کو پڑھیں گے۔ تو 6.9 زمین یا لینڈ، یہ سب سے پہلا بنیادی عامل پیدائش ہے۔ اس سے مراد صرف سطح زمین نہیں جس پر ہم چلتے پھرتے یا رہتے ہیں، بلکہ اس میں ہر وہ شے شامل ہے جو ہمیں قدرت کی طرف سے بطور عطیہ مفت ملی ہے۔ زمین تمام قدرتی وسائل پر مشتمل ہے۔ مٹی کی قدرتی زرخیزی، معدنیات کی دولت، آب و ہوا، سمندر، پہاڑ اور جنگلات وغیرہ سب ذرائع ہی ہیں۔ ڈیوڈ ریکارڈو نے زمین کی 3 خصوصیات بتائی ہیں جو اس کو دیگر عاملین پیدائش سے ممتاز کرتی ہیں۔ نمبر 1، زمین قدرت کا عطیہ ہے، عطیہ تحفہ۔ نمبر 2، اس کی رسد معین ہے، فکس ہے، مقرر ہے۔ نمبر 3، کارخانوں میں پیداوار زمین کی مرہون منت ہے۔ زمین سے ہمیں جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ ہم کارخانوں میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ اشیاء تیار کرتے ہیں۔ زمین کی بنیادی خصوصیت یہی ہے کہ یہ کسی بھی معاشی عمل کے لیے جگہ مہیا کرتی ہے۔ الفریڈ مارشل کے الفاظ میں، انسان کے کسی بھی عمل کے لیے زمین کی سطح ایک بنیادی شرط ہے جو اسے کچھ بھی کرنے کے لیے جگہ مہیا کرتی ہے۔ Earth's surface is a primary condition of anything that a man can do. It gives him room for his action. تو اب ہم آگے پڑھیں گے زمین کی اہمیت، امپورٹنس آف لینڈ۔ نمبر 1، یہ سب سے پہلا اور بنیادی عامل پیدائش ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی معاشی عمل ممکن نہیں۔ نمبر 2، یہ انسان کو خوراک مہیا کرتی ہے۔ اس سے پھل، سبزیاں اور اجناس حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 3، اس کی وجہ سے بڑی بڑی عمارتیں اور گھر تعمیر ہوتے ہیں۔ نمبر 4، زرخیز پیداواری زمین کی مدد سے ملک میں معاشی ترقی ممکن ہوتی ہے۔ نمبر 5، زرعی ترقی کا انحصار بہترین زمین پر ہی ہوتا ہے۔ نمبر 6، صنعتی شعبہ کے لیے خام مال زرعی شعبہ سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 7، زمین سے ہمیں پہاڑ، جنگلات، دریا، سمندر، معدنیات جیسے کوئلہ اور پیٹرول وغیرہ حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا عامل پیدائش تھا زمین اور اس کی ڈیفینیشن اور اس کی اہمیت۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بار بار مل سکیں۔ اللہ حافظ۔